اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف وای درود ابراهیمی وای. اللهم صل كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد. ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور برکتیں نازل کرنے کے لیے اللہ پاک سے اس کے بندے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما. اللہ جل جلالہ خود بھی درود پڑھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے مومنو تم بھی اس پر درود بھیجو. جب مومن درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو اللہ پاک جو عمل کرتا ہے وہ بندہ بھی کرتا ہے اور فرشتے جو عمل کرتے ہیں تو اس وقت بندہ بھی وہ عمل کرتا ہے. اس لیے درود شریف ایسا عمل ہے کہ جو رد نہیں ہوتا، قبول ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے درود شریف پڑھی جائے. آپ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اور اس سے آگے بھی درود پڑھیں اور دعا ختم ہونے کے بعد بھی درود پڑھیں تو آپ اللہ پاک سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود ایسا عمل ہے کہ وہ رد نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے. تو ہمارا رب اور ہمارا مولا کریم بہت سخی ہے. وہ جب اطراف میں کسی عمل کو قبول کرتا ہے تو بیچ والے عمل کو بھی قبول کرے گا. تو جب آپ نے ابتدا میں دعا کے درود پڑھی اور آخر میں درود پڑھی تو وہ جب قبول ہوئی تو آپ کی بیچ والی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اس عمل کو اس کی مشق کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگے تو اس کے آگے پیچھے درود شریف پڑھیں. اور اس درود شریف میں ایک صلات کا لفظ ہے، ایک بارک برکہ کا لفظ ہے. صلات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر بھیجتا ہے تو اس سے مراد رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے صلات بھیجتی ہیں اور مومن صلات اور درود بھیجتے ہیں تو اس سے مراد دعا ہوتی ہے. اللہ پاک سے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کسی چیز کو تو یہ دعا ہے. تو اس میں ایک ہی صلات کا لفظ ہے. تو صلات بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دعا اور فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دعا اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے رحمتوں کا نزول.
اور اللہ جل جلالہ کی رحمت ایسی بڑی چیز ہے کہ جب وہ کسی پہ نازل ہوتی ہے تو اس کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں رحمت کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے. تو اللہ پاک سے آپ بھی رحمت مانگے، اپنے لیے بھی رحمت مانگے. اور اللہ جل جلالہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ سارے بندوں پر اتر آئے اور سارے بندوں کو اپنے لپیٹ اور آغوش میں لے لے تو تب بھی اس کی کوئی حد اور کنار نہیں کہ وہ ختم ہو جائے. تو اللہ کی رحمت کسی پر نازل ہو جائے تو اس کا الٹا سیدھا ہو جاتا ہے، اس کے دنیاوی کام درست ہو جاتے ہیں، اس کے آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں. آپ مناجات الفقیر پڑھتے ہوں گے. مناجات الفقیر، اس میں بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر رحمت کا سوال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں باندھی گئی ہیں کہ یا اللہ رحمت کی وجہ سے میرا یہ معاملہ حل فرما، میں تجھ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. آپ دیکھیں مناجات الفقیر میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر نازل ہو جائے تو یہ سارے کام اس سے ہو جاتے ہیں. اور ایک ہے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول. یہ برکت، اللہم بارک، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی ویسے زیادتی اور بڑھنے کے آتے ہیں کہ کسی چیز میں زیادتی آ جائے، برکت آ جائے، لیکن اس کے یہ معنی پھر بہت وسیع ہیں اور ہر چیز کے لیے برکت کی دعا کی جاتی ہے. اے اللہ میرے علم میں برکت عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما، میری زندگی میں برکت عطا فرما، میرے تقوی میں برکت عطا فرما، اور میرے مال میں برکت عطا فرما، میرے اہل و عیال میں، بیوی بچوں میں برکت عطا فرما، میرے کام میں برکت عطا فرما، اور میری عبادات میں برکت عطا فرما. تو ہر چیز کے لیے برکت کی دعا کی جاتی ہے. برکت کے معنی کیا؟ برکت کا مطلب جب آپ کہتے ہیں کہ میرے مال میں برکت عطا فرما تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مال سے یا اللہ میری ساری حاجات کو پوری فرما، میرے مال سے میری ساری حاجات کو پوری فرما، اور میرے مال کو جائز جگہوں میں لگا، مجھے توفیق عطا فرما، اور ساری حاجات میری اس سے پوری فرما. بظاہر آپ کے پاس مال کم ہوگا، لیکن جب اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے تو پھر آپ کے 50,000 روپے سے وہ کام ہوں گے کہ جو کسی کے 50 لاکھ سے نہیں ہوتے جس میں برکت نہ ہو. اور حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، حلال مال میں برکت ہوتی ہے. اگر آپ سود نہیں لیتے، آپ رشوت نہیں لیتے، آپ چوری نہیں کرتے، آپ ڈاکہ نہیں ڈالتے، آپ کسی پر کوئی چیز بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولتے، آپ کسی کا مال دھوکے کی وجہ سے ہڑپ نہیں کرتے، اور ان وجوہات سے آپ کے پاس لاکھوں روپے نہیں آئے، اور سچ بولنے سے اور بغیر دھوکہ کے آپ کے پاس 10,000 روپے آئے، تو آپ سمجھے کہ یہ 10,000 روپے 10 لاکھ سے زیادہ ہیں جو حرام طریقے پر آئے ہوں. اس لیے کہ اس حلال مال میں برکت ہوتی ہے اور حرام میں برکت نہیں ہوتی. اور انسان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ میرا جب ہم مال جمع کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، زمینداری کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ روپے پیسے اور مال آ جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے میری ضروریات اور حاجات پوری ہو جائے. انسان کی ضروریات کھانا پینا ہے، انسان کی ضروریات لباس و پوشاک ہے، انسان کی ضروریات رہنا سہنا ہے، وغیرہ وغیرہ.
اس کی ضروریات پوری ہو جائے. انسان کی ضروریات علاج معالجہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک غریب شخص کی بیماری کا 500 روپے میں علاج کیا جاتا ہے اور اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور وہی بیماری کسی ایسے شخص کے اوپر آئی یا اس کے گھر میں آئی جس کے پاس حرام کے لاکھوں کروڑوں روپے ہیں اور وہ علاج پاکستان میں نہیں کر سکتا. کہتے ہیں یہاں کے ڈاکٹر یہ علاج نہیں کر سکتے، آپ انگلینڈ جائیں، آپ امریکہ جائیں، اور اس کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. تو اس غریب کے 500 روپے میں وہ برکت ہے جو اس حرام کھانے والے کے 1 کروڑ میں اور کئی لاکھ میں وہ برکت نہیں ہے. برکت کا یہی مطلب ہے. اللہ جل جلالہ سے اگر آپ کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے لیکن اللہ جل جلالہ بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کھانا مہیا کرتا ہے، آپ کو لباس دیتا ہے، آپ کے پیروں میں جوتے ہیں اور آپ کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو آپ کو پیسوں سے کیا؟ پیسے لوگ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کے مال میں برکت عطا فرمائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہی چیز ہے. کثرت مال کی دعا نہیں، یا اللہ مجھے دنیا بہت زیادہ دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ پاک مال دے دے. اس زمانے کے اندر مال جانور ہوتے تھے، گائے، بیل، اونٹ، بکری، بھیڑ وغیرہ وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ تجھے دیتا ہے اور اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس پر اکتفا کرو اور زیادہ مت مانگو. وہ شخص گیا، پھر دوسرے موقع پر واپس آیا کہ میرے لیے کثرت مال کی دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا. پھر تیسری بار آپ نے دعا کی، چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس کو جانور دیے. تو جانوروں کے اندر ایسا مشغول ہو گیا کہ وہ بڑھتے گئے. تو مسجد نبوی میں آتا تھا، لیکن جب اس کے مال اور اس کے جانور آبادی میں نہیں آ سکتے تھے تو پھر آبادی سے باہر، مدینہ منورہ سے باہر اس نے جگہ کھلی اس کے لیے لی اور اس میں وہ جانور پالے. تو پھر 5 نمازوں کے لیے نہیں آتا تھا اور جمعے کی نماز کے لیے آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ فلاں نظر نہیں آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب جماعت کی نماز میں کسی کو نہیں دیکھ پاتے تو پوچھتے کہ فلاں نہیں ہے. تو اگر بیمار ہوتا تو پھر اس کی عیادت کے لیے جاتے، اگر مر جاتا اس کے لیے دعا کرتے، اور اگر کوئی اور بات ہوتی تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے. تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس کے پاس مال مویشی بہت زیادہ ہے، وہ چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تھوڑے سے غمگین ہو گئے. پھر اس نے جمعے میں بھی آنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے پاس جب مصدق زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو تم مجھ سے ٹیکس لیتے ہو، یہ تو ٹیکس ہے، اور میں نے اپنی قوت بازو سے اس مال کو جمع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد آیا کہ یا رسول اللہ فلاں نے دیا اور فلاں نے یوں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے. پھر اس کے بعد اپنے خاندان والوں کے کہنے پر وہ زکوٰۃ کا مال لے کر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ نے نہیں لیا کہ لے جاؤ، میں نہیں لیتا. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے خلیفہ وقت کو، لیکن انہوں نے بھی نہ لی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طریقے سے ہوا. پھر آخرکار وہ اسی حال میں مرا.
آج کل ہم لوگ سب یہی کثرت مال کی دعائیں کرتے ہیں. برکت کی دعا کرنی چاہیے. آپ برکت اور کثرت میں فرق سمجھے ہوں گے. برکت کی دعا کرنی چاہیے. مال کی برکت، یا اللہ میرے مال و منال میں اور اہل و عیال میں برکت عطا فرما. اگر بہت زیادہ مال آپ نے مانگا اور دے دیا، پھر اس کے حقوق ادا نہ کر سکے، تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ آئے گی. اور برکت کہتے ہیں آپ کے پاس 10 روپے ہوں گے، اللہ جل شانہ آپ کی حاجت و ضروریات کو پوری فرمائیں. برکت علم میں یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ جل شانہ علم دے، بظاہر وہ تھوڑا ہو لیکن اس علم سے فائدہ بہت زیادہ لوگوں کو پہنچا. وہ درس و تدریس بھی کر رہا ہے، وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دے رہا ہے، لوگ اس کے پاس مسائل لا رہے ہیں، وہ حل ہوتا ہے اور لوگ اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی شخص ایسا ہے جو ذہین اور فتین ہے، لیکن اس کے علم سے لوگوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا. اور برکت یہ ہے کہ علم سے فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے. اس کے علم میں برکت ہے اس لیے کہ وہ اپنے علم پر عمل کر رہا ہے، اور اس طریقے سے دوسرے لوگ بھی اس کے علم پر عمل کر رہے ہیں. یہ اس علم کی برکت ہے. تقوی میں برکت عطا فرما. تقوی کسی کی زیادہ ہو جائے، اور تقوی کے مختلف درجات ہیں. پہلے ادنا درجہ تقوی کا حاصل تھا، اب برکت کی دعا کی اور اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی، اس سے اعلیٰ درجہ تقوی کا نصیب ہوا. پھر مزید اعلیٰ درجہ اس سے تقوی کا نصیب ہوا، پھر اس سے اعلیٰ درجہ. اس لیے کہ تقوی کفر و شرک سے بچنا یہ بھی تقوی ہے کہ آدمی ایمان لائے. پھر اس سے اعلیٰ درجہ کبائر سے بچنا ہے، یہ بھی تقوی ہے. پھر اس سے اعلیٰ درجہ صغائر سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے. پھر اس سے اعلیٰ درجہ مشتبہات سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے کہ مشابہ چیزوں پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے. مکروہات سے بچنا، خلاف اولا سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے. اللہ جل جلالہ کہ کائنات میں اس کی رضا اور خوشنودی کے طریقے کو جان کر اس کو راضی کرنے کے مختلف کام کرنا، اور مختلف کاموں سے بچنا چاہے وہ مباح کیوں نہ ہو، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. تو تقوی کے اندر برکت یہ ہوتی ہے. عمل میں برکت عطا فرما. عمل تھوڑا ہوگا لیکن اس میں دوام ہو، یہ عمل کے اندر برکت ہے. ایک شخص وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ پڑھتا ہے. یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک رات کسی نے 1000 پڑھی لیکن ایک ہی رات پڑھی. ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ایک پاؤ کرتا ہے لیکن روزانہ کرتا ہے مسلسل عمر بھر، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس نے ایک دن میں قرآن پاک ختم کیا لیکن روزانہ اس کی تلاوت نہیں. اس لیے کہ بندگی کا تعلق انسان کی پوری زندگی بھر کے ساتھ ہے. یہ ایسا کام ہے کہ کسی وقت اس کی چھٹی نہیں ہے اللہ کی بندگی کی. تو اس میں برکت یہ ہے کہ مسلسل آدمی کرتا رہے، بیٹھے نہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھے. وہ بندگی اس کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، تسبیحات سے ہو، ذکر و اذکار سے ہو، صدقہ دینے سے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال برکت کے مفہوم کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ برکت کے معنی کیا ہے. اور اللہ جل جلالہ بھی مبارک ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی نزل الفرقان. مبارک ہے، بابرکت ہے وہ ذات. تو تبارک کے معنی برکت والی. تو اللہ جل جلالہ اکیلا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرح کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے. وہ جس طریقے سے کام کرتا ہے پوری دنیا نہیں. دنیا تو ایک معمولی سا سیارچہ ہے. دنیا کے علاوہ اس وسیع اور اس کائنات کے نظام کو چلانا یہ اللہ، اور اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے. اور اللہ پاک سارے کام اچھے اچھے کرتا ہے، کوئی برا کام نہیں کرتا اللہ جل جلالہ. اور اللہ جل شانہ کا علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی قدرت، یہ ساری کی ساری وسیع ہے، ہر چیز میں برکت ہے. تو اللہ جل شانہ خود مبارک ہے.
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں برکت اور ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے برکت دی گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قلیل تھی، لیکن آپ کی زندگی سے پوری امت نے، پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ ہر بر اعظم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور نام لیوا موجود ہیں۔ آج کل مسلمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور پھر قبر میں برکت، یعنی برزخی زندگی میں، حشر میں برکت، آخرت میں برکت، جنت کے اندر برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجات حاصل ہوں گے جو کسی اور کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قیامت میں وہ کام ہوں گے آخرت میں جو دوسروں سے نہیں۔ آپ شفاعت کبریٰ کریں گے، شفاعت کوئی پیغمبر نہیں کر سکے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کر سکیں گے۔ یہ برکت ہے جو اللہ جل جلالہ نے آپ کی ذات اقدس میں رکھی ہے۔ تو اللہ پاک نے تو ویسے رکھی ہے، آپ دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے آپ کو سعادت مند بناتے ہیں، اپنے سعادت مند بناتے ہیں۔ کسی باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، وہ اس کو خرچہ دیتا ہے، اس کو کپڑے دیتا ہے، اس کو جوتے دیتا ہے، اس سے محبت ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ پیسے دے دیں تاکہ اس کی ضرورت ہے یہ پوری ہو جائے، تو آپ دوسرے آدمی سے خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کی سعادت مندی ہے۔ وہ آدمی آپ سے خوش ہو جائے گا کہ دیکھو میرے بیٹے کے بارے میں اس نے مجھے اچھی بات بتائی۔ تو اللہ جل جلالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ اور سلام، رحمت اور برکتوں کی دعا کرنا، یہ خود آدمی کی سعادت مندی ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے، پھر وہ اس کی طرف بھی آتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ جس طریقے سے پہاڑ کے اوپر بارش برسے اور ہمارے اس علاقے میں نہ ہو، لیکن وہ پہاڑ پر بارش کی اترا ہوا جو پانی ہے وہ دریاؤں اور نہروں کی شکل میں ہمارے علاقوں کے پاس سے بہتا ہے، پھر ہم ہی اس میں نہاتے بھی ہیں، ہم ہی اس سے مویشیوں کو پلاتے بھی ہیں، اور ہم ہی اس سے گھڑوں کے اندر بھر بھر کر اپنے گھروں میں لاتے ہیں، اور ہم ہی ان نہروں سے جو دریاؤں سے نکلتے ہیں اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اور ہمارے ہی کنویں زمین نیچے سے اس دریا کی پانی کی وجہ سے بھر جاتی ہے، تو کنویں میں بھی پانی بھر آتا ہے۔ جن علاقوں کے اندر بارش نہیں ہوتی، ہم بلوچستان گئے کوئٹہ، تو انہوں نے کہا کہ 1 سال ہو گیا بارش نہیں ہوئی اور پانی کنووں کے اندر چلا گیا، کنویں خشک ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ کی وہ کتنی وہ نعمت ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ بندے کو بھی پہنچتا ہے، جس طریقے سے پہاڑ پر اترے ہوئے پانی کا۔ تو کثرت سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، خصوصاً جمعے کے دن، ہمیشہ جمعے کے دن۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس وقت ہے، یعنی زائد وقت ہے، فرصت ہے مجھے، میں آپ پر کتنی بار درود اس وقت میں کتنا حصہ آپ کے درود کے لیے مختص کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے کہا کہ تیسرا حصہ اگر مختص کروں اپنے فارغ وقت کا تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آدھا حصہ اگر اس وقت کا درود شریف کے لیے مختص کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو تو اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا 2/3، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو تو اچھا ہے۔ تو آخر میں وہ صحابی سمجھ گئے کہ اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سارا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا فارغ سارا وقت آپ کی درود کے لیے مختص کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اذن تکفی ہمک، اب آپ کی ساری فکریں
وہ آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ کے سارے غم اللہ جل شانہ دور کر دے گا اور آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے گا۔ انسان کو فکر ہوتی ہے لباس کی فکر ہوتی ہے، روٹی کی فکر ہوتی ہے، گھر بنانے کی فکر ہوتی ہے، فصل اگنے کی فکر ہوتی ہے، نوکری کی فکر ہوتی ہے، کام کاج کی۔ ہم صبح سے لے کر فکروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، شام تک دنیائی فکریں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا فرمایا؟ درود شریف۔ اذن تکفی ہمک، اب آپ کی ساری فکروں کی طرف سے کفایت کی جائے گی، یعنی اللہ پاک ایسی تجھے دے گا کہ تجھے کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ لباس و پوشاک کی، اور نہ کھانے پینے کی، اور نہ نوکری کی، نہ کسی اور چیز کی۔ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ، اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے، تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو ہمارے گناہ اگر اللہ پاک بخش دیتا ہے تو یہ معمولی سودا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنی چاہیے، اور خصوصاً درود ابراہیمی، اور یہ دونوں جز ملا کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعض لوگ اس کو اللہم صلی صرف پڑھتے ہیں، اللہم بارک نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں مل کے یہ درود شریف ہے جو نماز میں